کہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے جس چیز سے آپ لوگوں کو آگاہ ہونا پڑے گا. آپ لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں آپ کو دو بہادروں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مغرب کی وہ تعلیم، مغرب کا وہ نظام جس کے اندر آپ برضا اور رغبت آئے یا مجبوری کے تحت آئے اور آپ کو رہنا پڑا، چاہے وہ مجبوریاں کیا تھیں، لیکن آپ قطعی طور پہ اس معاشرے کا حصہ اس طرح اس کلچر کا نہیں بن سکے اور نہ بن سکیں گے، اور نہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس مغربی قوم کی طرح. تو اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے مدرسوں، مساجد میں اساتذہ کی خدمت میں لاتے ہیں تاکہ کہ یہ اپنے دین سے یہ واقف رہے اور اپنی روایات اور اپنے دین سے یہ کہیں بہک نہ جائے. اسی کے ساتھ ایک اور جو اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ بظاہر وہ مسئلہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم لوگ آپس میں فقی طور پر یا فروغ مثال کے اندر گھس کر مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، تو انہی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ قادیانی یا احمدی یا لاہوری گروہ کا ہے، کیونکہ اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کا ہی فرقہ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے. اب یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کیسے نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ سورہ منافقون کا مطالعہ کریں تو اس میں سے منافقین کی واضح طور پر نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر اور زبان پر کیا ہے اس کو انسان کے لیے جاننا نہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے دلوں میں کیا ہے. اب اسلام کے ساتھ سوال یہ کہ دوسری سازش کیا ہے. سلسلہ آگے چلتا ہے. اب اسلام کے خلاف جو سازش اس رنگ میں ہوئی کہ مسلمان کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اس کا جذبہ حریت. اسلام کے اندر جو جذبہ حریت ہے اس کی اگر آپ نے زندہ مثال دیکھنی ہے آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ اگر ایک مغربی قوم کا سپاہی کہیں پہ بھی، چاہے وہ مسلمان ملک کے خلاف لڑنے جا رہا ہو یا کسی اور ملک کے خلاف لڑنے جا رہا ہو، تو وہ گھر سے یہ دعا کرتا ہے، اس کے بیوی بچے روتے ہیں، وہ خود روتا ہے کہ میں زندہ واپس چلا. لیکن اگر اسلام کا سپاہی ایک مسلمان اگر اس فریضہ مقدس کے لیے نکلتا ہے جو اس پہ فرض ہو جاتا ہے، تو ماں کو بھی کہتا ہے، بہن کو بھی کہتا ہے، بھائی کو بھی کہتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے، چاہے ایک رات اس کی شادی ہو گئی ہو، کہ یہ دعا کرنا کہ مجھے شہادت مل جائے. اب یہ جذبہ حریت ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے. یہ قوم، یہ مغربی اقوام یہ سمجھ چکی تھیں کہ اگر مسلمان کے دل سے جذبہ حریت کو نکال دیا جائے تو پھر اس قوم کا زندہ رہنا ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، پھر زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ یہ ہمارے لیے خطرہ اور نہ یہ اپنے لیے کسی کام کے. اس کے لیے وہ ذلی، وہ بروزی نبی بہترین ساتھی ثابت ہوا. اس نے جذبہ حریت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کہ شکل کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ یہ جہاد ہی ختم ہو گیا. حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے فرما دیا کہ آج سے، آپ ان کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، آج سے خدا کے حکم سے وہ جہاد وہ انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا بند کیا جاتا ہے.
اب یقیناً جو ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جبریل امین لایا کرتے تھے. لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی تو وہ حکم لے کے آیا ہوگا, کسی نہ کسی ذریعے سے وہ حکم آیا ہوگا. قرآن کا دعویٰ ہے کہ دین مکمل ہو چکا. اب 1400 سال بعد اللہ کا ایک حکم آ رہا ہے. کیا ہم اس کو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن کے لیے ایک اضافی حکم سمجھے؟ یہ ایک سوال ہے. جن کا یہ یقین ہے کہ ہاں وہ حکم جو ہے وہ اس بروزی اور ذلی نبی پر اترا, ان کے نزدیک قرآن کامل کتاب نہیں رہتی. اب جو قرآن کو کامل کتاب مانتے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ حکم خدا کا نہیں, تو یا اس شخص کا اپنا ایجاد کرنا ہے یا پھر جو خدا کی مقابل پہ ایک قوت کھڑی جسے ہم شیطان کہتے ہیں, یہ اس کی بات ہے. اس شخص نے جہاد کے لیے اپنی پوری کوشش کی اور وہ مغربی اقوام ان کے ساتھ تھیں. مسلمان کے جذبہ حریت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی. پھر ایک دور آتا ہے انگریز کو, مغربی اقوام کو پھر ضرورت پڑتی ہے مسلمان کی کہ اس کے اندر جذبہ حریت بلند کیا جائے, اس مرے ہوئے جذبے کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس نے سہارا لیا افغانستان کے اندر مجاہدین کو تیار کر کے. اس نے اسی جہاد کو دوبارہ قائم کیا, اسی طاقت جس طاقت نے یہ فورس کھڑی کی جو اسلام کے جذبہ حریت اور جہاد کے خلاف کھڑی کی گئی, اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے لیے جس میں کہ وہ روس کے خلاف تھے. جب پھر وہ چیز آئی تو اس کو دوبارہ لانے کے لیے آج ان کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ کا نام دیا گیا. ایک عام آدمی بڑی آسانی سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز, ایک ہی فعل, ایک ہی کام جس کو مختلف ادوار کے اندر دبایا گیا, سامنے لایا گیا, اپنے ضرورت کے لیے اس کے نام استعمال کیے گئے, خود اس کو نام دیے گئے. آگے چلیے. مسلمانوں کے اندر دنیا کی ہر مذاہب کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی دو انسان بیٹھ کے کسی چیز کے بارے میں, چاہے وہ حدیث نبوی ہو یا کسی بزرگ کا قول ہو یا کسی شاعر تک, یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا. آج کے دور کے اندر پاکستان ہمارا ملک بہت سے حادثات کا شکار ہے. وہاں پر میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے فلاں گروہ پر فلاں گروہ نے فلاں کے مسجد میں فلاں نے فلاں کے امام بارگاہ میں یہ کر دیا, وہ کر دیا, اتنے شہید ہو گئے. آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ سارا جھگڑا آپس میں چل رہا ہے. اس کے لیے ہم لوگ اگر یہ کہنا شروع کریں کہ وہ جو حملے ہیں در حقیقت جو کرنے والے اگر اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے, تو ہمارا حق ہے کہ ہم یہ کہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی زبان نہیں پکڑ سکتے, لیکن ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے. ہمارے پاس کرائٹیریا